بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. دوستو، شوہر اور بیوی دونوں کو شریعت کی طرف سے کچھ احکام دیے گئے ہیں، کچھ باتیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ کا رہن سہن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. لیکن ان میں ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے صرف ترغیب دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ پیش کیا گیا ہے کہ تم اپنی ازواج کے ساتھ یا تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزارو، ہمدردی کے ساتھ وقت گزارو، محبت اور پیار کے ساتھ وقت گزارو. جبکہ اس کے مقابلے میں عورت کو صرف ترغیب نہیں دی گئی بلکہ عورت کو حکم دیا گیا ہے، اور حکم کے درجے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شوہر کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم شوہر کو خوش رکھتے ہوئے زندگی گزار کے چلی گئیں تو تم جنت میں داخل ہوں گی، جیسا کہ اسی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها، کہ عورت جو 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے. حضور نے فرمایا اگر یہ صفات موجود ہیں فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو اس لیے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مرد کو ترغیب دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمدردی اور محبت کے ساتھ رہے، اور عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مرد کی فرما برداری کرے، اس کی بات مانے، اس کو خوش رکھے. یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. تو اگر دونوں طرف سے شریعت کے احکام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، حضور کے مبارک طریقے کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ایک خوبصورت زندگی گزرے گی. شوہر اور بیوی کے درمیان میں بے تکلفی ہوگی، ہمدردی ہوگی، ایثار ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.